السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس معاشرے میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں ایک بہت بڑی برائی جو معاشرے میں دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی ہے اور معاشرے کو کھوکھلا اور برباد کر رہا ہے، اور وہ ہے بے حیائی اور فحاشی۔ بے حیائی اور فحش چیزیں یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کیسی بھی ہو، چاہے وہ علانیہ طور پہ ہو یا پوشیدہ ہو، چھپ کر ہو، اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فعالاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، اس میں سب سے بڑا درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، اور کہا فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا ادنا اور نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ بھی ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ اور خصوصاً سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا ذکر کرنے کے بعد بیچ میں ایک خاص حصہ ایمان کا ذکر کیا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کے اندر کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے، کوئی اخلاقی چیز ہوتی ہے، اور دین اسلام کی اخلاقی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا اخلاق حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ لہذا جس کے اندر شرم ہے، حیا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور حیا کا تعلق دونوں سے ملا ہوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان کو دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان نہیں تو شرم و حیا نہیں، شرم و حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ شرم و حیا اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ایمان کی صفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شرماتا ہے، جیسے کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ کو یہ چیز شرم آتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیادار تھے، اور اسی طرح خصوصاً شرم و حیا یہ عورتوں کی عزت اور وقار ہوتی ہے۔ جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو ساری برائیاں، ساری چیزیں جنم لینے لگتی ہیں۔ لہذا ایک ایمان والے کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ لہذا آج کے زمانے میں لوگ بے حیا اور بے شرم تو ہوتے جا رہے ہیں، بے حیائی پھیلاتے بھی ہیں، بے شرمی کو پھیلاتے بھی ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس بے حیائی اور بے شرم والی چیزوں سے ہم انکم بھی حاصل کریں۔ لوگوں نے یہ دور جہاں بہت ساری چیزوں کا ہے، بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آج کے زمانے میں ایک دور یہ سوشل میڈیا کا، اپلیکیشنز کا دور ہے۔
آپ کے سامنے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں، بہت سارے موبائلوں میں، جس کے ذریعے آپ بے حیائی سے بہت قریب ہو سکتے ہیں. آپ کے چند انگلیوں کی حرکت کے قریب ہے بے حیائی. لہذا اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ برائی جیسی بھی ہو، آپ علانیہ طور پہ ہو، پوشیدہ ہو، اس کے قریب تک نہیں جانا ہے. اور اسی طرح بے حیا اور زنا کے بارے میں بھی کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو اس کے اسباب ہے، عوامل ہیں، اس سے آپ کا ایمان بھی جائے گا، آپ کا گھر بھی برباد ہوگا، آپ کی شخصیت بھی مجروح ہوگی، اور آپ کا معاشرہ بھی تباہ ہوگا. آپ کا معاشرہ بھی تباہ ہوگا. اور لہذا ان سب چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں اور خود کو اس سے دور رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ علانیہ طور پہ کر رہے ہیں تو دنیا میں آپ برائی پھیلا رہے ہیں. اگر تنہائی میں بھی کر رہے ہیں تو جان لیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے. کئی جگہوں پر اللہ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. اسی طرح ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. لہذا دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. لہذا اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. آنکھوں کی خیانت اور دل کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کسی کے اندر اگر شرم و حیا پیدا ہو جائے، برائی سے وہ دور ہو جائے، تو اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں. وَلَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر فحش، بدکاری، بے حیائی کسی کے اندر آ جائے، کسی کی صفت بن جائے، کسی کی عادت بن جائے، تو اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے. جیسے نماز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس کے اندر اللہ کا خوف اور خدش کیا ہے؟ خیر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ان نمازوں سے دور ہو جائے، برائیوں کی، اللہ کی بندگی سے دور ہو جائے، تو اس کے لیے برائیاں مزین ہو جاتی ہیں اور برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. جس طرح اس کو نیکی برائیوں سے روکتی ہے، پھر یہ برائیاں اس کو نیکی کے قریب آنے نہیں دیتی. یہ برائیاں پھر اس کو نیکی کے قریب نہیں آنے دیتی. لہذا آدمی کو باحیا ہونا چاہیے اور آدمی زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. اور یہ برائیوں میں لوگ بہت سارے ملوث بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس برائیوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کے ساتھ شریک ہو کر ان برائیوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی بن رہے ہیں. سوشل میڈیا میں خود دیکھتے ہیں برائیاں، اس کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ نے بہت سخت وعید سنائی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ جن لوگوں کو یہ چیز پسند ہے کہ فحش اور یہ بدکاری کی چیزیں اہل ایمان کے درمیان پھیل جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کب؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے عذاب کیا ہے؟ کہ وہ خیر سے محروم ہو جائے گا، نیکیوں سے ہٹ کر وہ برائی کے راستے پہ چلا جائے گا. جسے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. برائیاں کرتے 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 خیر قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جائے گی. تو دنیا کا یہ عذاب ہے کہ اسے خیر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ گناہوں کی طرف کیا ہے کودا پڑا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے.
تو یہ دنیا کا عذاب ہے. اسی طرح دنیا کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. لہذا آپ جو کچھ کر رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. لہذا ان سب برائیوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. اور بہت سارے برائیوں کے آلات ہیں. لوگ کیا ہے برائیوں کے آلات خریدتے ہیں، گانا بجانا برائی، اور اسی طرح کیا ہے بہت ساری فلمیں دیکھنا، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو و لعب، جو لوگوں کو دلوں کو غافل کرنے والی چیزیں ہیں اس کو خرید لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں میں پیسہ لگانا، ان سب چیزوں میں اپنے آپ کا مال صرف کرنا، جو آپ اتنی محنت سے کماتے ہیں ان کو ان حرام کاری میں لگانا، یہ ایک بہت بری چیز ہے. لہذا یہ ساری چیزیں کیا ہے عذاب کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا ان برائیوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور یہ دور اتنے فتنے والا دور ہے کہ ایک آدمی برائیوں سے بچنا بھی چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا بھی چاہتا ہے، برائیاں اس کے اتنے قریب آ چکی ہیں کہ وہ مکمل طور پہ بچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، بہت ساری برائیاں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کیا کرنا ہے؟ فوراً اس میں لگنا نہیں ہے، اس سے دوری اختیار کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مومنوں سے، ایمان والوں سے کہہ دو، جن کے اندر ایمان ہے ان سے کہنے کی بات کہی گئی یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہیں نیچی کب؟ جو آپ معاشرے میں راستے میں چل رہے ہیں، کوئی برائی ہے، کوئی بے پردہ ہے، تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ لیں. آج کے زمانے میں آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے فوراً اس کو کیا ہے وہاں سے ہٹا دیں، وہاں سے نگاہیں پھیر لے، وہاں سے اس کو ہٹا دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز اس کے علم سے غافل نہیں ہے. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتیں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو لہذا یہ جو لوگوں نے یہ بے حیائی اپنا لی ہے اور بے حیائی کو اپنا شیوا اور وتیرہ بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں. ایسے گانوں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، روم میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیوٹی کی ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس میں گانے سیٹ کر رہے ہیں اور اس پہ مزے لے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اشارے. کئی لوگوں کے میں یہاں موجود ہیں، ان لوگوں کے میں نے ویڈیو دیکھے ہیں، لوگوں نے دکھائے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں اور وہ نیکی آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا. اگرچہ آج کے زمانے میں بہت ساری نیکیاں ہیں کہ جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. پرانے زمانے میں تھا کنواں کھدوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، درخت لگا دو. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، اس میں اگر کوئی آپ اچھی چیز ڈالے ہیں، جو لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی اچھائیوں سے، آپ کے علمی دروس سے، آپ کے اچھے پوسٹ سے، دینی باتوں سے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کو لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے نہیں جانتا، کب اس کی زندگی کی آخری شام ہو جائے انسان نہیں جانتا. اب اس نے کوئی گانے، فلم، اسی طرح بیکار کی چیزیں اس نے کیا ہے اپنے اکاؤنٹس پہ ڈالے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اکاؤنٹ جاری ہے، ایکٹیو ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی برائیاں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے غلط راہ اختیار کر رہے ہیں. تو کیا مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا؟ ہرگز نہیں. جس طرح اچھائی کا اجر ملتا رہے گا، اسی طرح اگر آپ نے برائی چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ نے توبہ نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ برائیوں کا آپ کا جاری رہے گا. اس لیے کہ لوگوں میں آپ نے ایک بری سنت اور بری عادت پھیلا کر چلے گئے ہیں. تو لہذا زندگی کی گارنٹی نہیں ہے.
کہ کب آپ کی زندگی ختم ہو جائے، اچھائیاں تو جاری رہیں گی، اگر برائی آپ نے کی ہے اور وہ برائی چھوڑ کر گئے ہیں، لوگ اس برائی سے غلط راہ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو لہذا یہ دور ایسا ہے کہ اچھائیوں پر بھی زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح برائیوں پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ برائیاں کما سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو دور ہے، بہت سارے لوگ ان فحاشی والی چیزوں میں مبتلا ہیں، اس فحاشی والی چیزوں میں مبتلا ہے، لہذا خود بھی فحاشی سے بچیں اور اس کو پروموٹ کرنے سے، اس کو شیئر کرنے سے، اپلوڈ کرنے سے، اس قسم کی ویڈیو اور آڈیو بنانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تاکہ آپ کی آخرت سنور سکے، آپ کا دنیا بھی بہتر ہو سکے، آپ اللہ کی بندگی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں اصل دل کو سکون ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کاری کریں گے، تھوڑا گانے بجا لیں گے، سگریٹ نوشی کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے چار چھوکروں کے ساتھ اور پھر ہمارا یہ دل میں سکون آئے گا، اطمینان ہوگا، موڈ فریش ہوگا۔ نہیں، اس سے آپ کا دل سیاہ ہوتا ہے، آپ کا دل سیاہ ہوتا ہے اور آپ شیطان والے راستے پہ چلے جاتے ہیں، شیطان کے آپ شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کار خیر کا حکم دیا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اللہ کی بات کا حکم دیا اور کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے ایمان والے کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو لہذا آپ کو حقیقی سکون چاہیے تو اللہ کی بندگی کریں۔ آپ سوچیں، ایک آدمی ہے، اذان ہوا، جا کے وضو کیا اچھے سے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اچھے سے 2 رکعت نماز ادا کیا اور اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کرتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے، کتنا انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ اس میں اصل حقیقی طور پہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن ان سب فحش والی چیزوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے، آپ بہت ساری کیا ہے غلط راہ پہ چلے جائیں گے، بہت ساری بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور پھر سب سے بڑی تباہی آخرت کی تباہی ہے، سب سے بڑی تباہی آخرت کی تباہی ہے، اور پھر اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہذا خصوصاً کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ جیسے ایسے موقعوں پر جیسے نیو ایئر آیا، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ فروری وغیرہ آئے گا، تو اسی میں لوگ پہلے سے کیا تیاری کر رہے تھے کہ ایسے موقع پہ کیا یہ غلط کام کریں گے، غلط چیزوں کو پروموٹ کریں گے۔ لہذا ہمیشہ برائیوں سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ یاد رہنی چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، ایک دن ہمیں جانا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہمیں ایک ایک چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور آپ سوچیں کہ آپ نے اگر کوئی برائی کی اور وہ رات آپ کی آخری رات ہو جائے اور یہ برائی آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، اس پہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے نام اعمال میں جڑتی رہیں گی، اس لیے کہ لوگ آپ کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں کار خیر کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بندگی میں دلوں کو سکون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے، فحش کاموں سے، چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔